آج جب ہم عید کی صبح بیدار ہوتے ہیں تو فضا میں شیر خرما کی خوشبو ہوتی ہے، نئے کپڑوں کی چمک، بچوں کی ہنسی اور عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے پرسکون قدم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عید ہمیشہ سے ایسی ہی پرتعیش رہی ہے، لیکن ذرا تصور کریں، آج سے 1400 سال پہلے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی عید کی صبح کیسی ہوگی؟ اس صبح فضا میں شیر خرما کی خوشبو نہیں بلکہ صحرا کی دھول اور شہداء کے خون کی مہک تھی۔ لوگوں کے تن پر ریشمی لباس نہیں بلکہ گرد میں اٹے ہوئے کھردرے کپڑے تھے۔ یہ 2 ہجری کا مدینہ تھا اور یہ عید کسی آرام دہ مہینے کے بعد نہیں آئی تھی، بلکہ اس عید کی قیمت بدر کے میدان میں چکائی گئی تھی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا رمضان تھا۔ اللہ کی طرف سے روزے فرض ہو چکے تھے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ پہلا رمضان مسجد نبوی کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام سے نہیں گزار رہے تھے۔ انہیں خبر ملی کہ مکہ سے قریش کا 1000 کا آہنی لشکر مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے آ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں چل چلاتی دھوپ اور بھوک و پیاس کے عالم میں 313 نہتے مسلمان بدر کے میدان کی طرف چل پڑے، جن کے پاس نہ گھوڑے تھے نہ پوری تلواریں۔ یہ کیسا رمضان تھا جہاں سحری صحرا کی ریت پر ہوتی اور افطار موت کے سائے میں۔ لیکن جب بدر کا میدان سجا تو آسمان سے فرشتے اترے۔ اللہ نے اپنے روزے داروں کو وہ فتح نصیب کی جس نے کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ رمضان کے آخری دن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ بدر سے واپس مدینہ لوٹ رہے تھے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ ان کے چہروں پر فتح کا نور تھا، مگر دلوں میں اپنے 14 شہید بھائیوں کی جدائی کا غم بھی تھا۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے شہر کے باہر کھڑے اپنے غازیوں کا استقبال کر رہے تھے۔ کوئی اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اپنے شوہر کو۔ کچھ مسکرا رہے تھے اور کچھ خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ انہی جذبات کے بیچ شوال کا چاند نظر آیا۔ یہ 1 مہینے کی بھوک پیاس اور بدر کی جنگ کے بعد اللہ کی طرف سے انعام کا اعلان تھا۔ حکم آیا، کل عید الفطر ہے۔ لیکن مدینہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا تھا۔ عید کیسے منائی جائے جب آدھا شہر فاقوں سے مر رہا ہو؟ مدینہ کی گلیاں فتح کے نعروں سے گونج تو رہی تھیں، مگر ایک تلخ حقیقت بھی موجود تھی۔ شہر میں سینکڑوں ایسے مہاجرین تھے جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ مال اور نہ ہی پہننے کو نیا لباس۔ یہاں تک کہ اصحاب صفہ کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھجوریں بھی نہیں تھیں۔ ذرا سوچئے، کیا وہ شخص عید کی خوشی منا سکتا ہے جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں؟ کیا وہ انصار جن کے باغات پھلوں سے لدے تھے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھوکا دیکھ کر خوشیاں منا سکتے تھے؟ نہیں، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اسلام کی عید صرف ذاتی خوشی کا نام نہیں، یہ ایک اجتماعی احساس کا نام ہے۔ عید سے کچھ ہی دیر قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا حکم جاری کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقۃ الفطر یعنی صدقہ فطر فرض قرار دیا۔ یہ 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو کھجور، جو، کشمش یا پنیر کا صدقہ تھا، جو ہر اس شخص پر واجب کر دیا گیا جس کے پاس ضرورت سے زیادہ موجود ہو، حتیٰ کہ مرد، عورت، آزاد، غلام اور چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی یہ فطرانہ ادا کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ غریب کے چولہے کی آگ بھی جلے اور اس کے چہرے پر بھی وہی مسکراہٹ ہو جو ایک مالدار کے چہرے پر ہے۔
یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے خوبصورت منظر تھا۔ انصار مدینہ اپنے گھروں سے غلے کے بورے اور کھجوروں کے ٹوکرے بھر بھر کر لائے۔ انہوں نے اپنے غریب مہاجر بھائیوں کے ہاتھ چوم کر ان کی جھولیاں بھر دیں۔ کوئی کسی کو حقارت سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی زکوٰۃ کا تکبر نہیں تھا، یہ خالص محبت تھی۔ بھائی چارہ اپنے عروج پر تھا۔ پہلی عید الفطر کا پیغام واضح ہو گیا۔ امیر اس وقت تک عید کی خوشی نہیں منا سکتا جب تک غریب کے پیٹ میں روٹی نہ ہو۔ یہ صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد مدینہ کے ہر گھر میں چراغ جلے اور پھر صبح صادق طلوع ہوئی، وہ صبح جس نے کفر کو خوف میں مبتلا کرنا تھا۔ پہلی عید کی صبح سورج کی کرنوں نے مدینہ کو روشن کیا۔ مسلمانوں نے غسل کیا اور جو بھی بہترین لباس ان کے پاس تھا اسے زیب تن کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا کھاتے تھے، اور وہ میٹھا آج کے دور کا کوئی شاہی شیر خرما نہیں بلکہ طاق تعداد میں چند کھجوریں ہوتی تھیں۔ یہ عاجزی اور سادگی اس دین کا حسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکم دیا جس نے پوری اسلامی تاریخ میں عید کو صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک طاقت کا مظاہرہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آج کے دن کوئی بھی مدینہ کے گھروں میں نہ رہے۔ یہ ایک عام دعوت نہیں تھی، یہ ایک تاریخی اجتماع گیدرنگ کا حکم تھا۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں، بوڑھوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں کو بھی گھروں سے باہر نکل کر کھلے میدان یعنی عید گاہ میں پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک کہ جو لوگ نماز میں شریک نہیں ہو سکتے تھے انہیں بھی کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں اور خوشیوں میں ضرور شامل ہوں۔ یہ سب کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ بدر کی جنگ کے بعد مدینہ میں موجود یہودی قبائل اور منافقین مسلمانوں کی اصل طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ بدر کے معرکے کے بعد مسلمان شاید تھک چکے ہیں یا تعداد میں کم ہو گئے ہیں، لیکن آج مدینہ کی گلیوں سے انسانوں کا ایک ایسا سیلاب نکلنے والا تھا جو ان کے دلوں میں ہیبت بٹھا دے گا۔ نبی کریم آگے آگے تھے اور ان کے پیچھے صحابہ کی ایک لامتناہی قطار تھی۔ یہ سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی سمت میں اور ایک ہی آواز کے ساتھ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فضا میں صرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کی یہ آوازیں جب صحرا کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آسمان کی طرف بلند ہوئیں تو پہاڑ بھی گونج اٹھے۔ یہ صرف ایک خوشی کا نعرہ نہیں تھا، یہ مشرکین کے لیے موت کا پیغام تھا، یہ بدر کے شہیدوں کا غرور اور فخر تھا۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام کی طاقت پہلی بار پوری دنیا کے سامنے اتنی شان سے کھڑی تھی۔ جب یہ عظیم الشان ہجوم مدینہ سے باہر کھلے میدان عیدگاہ میں پہنچا تو وہاں کوئی منبر نہیں تھا، نہ کوئی اذان ہوئی، نہ تکبیر اقامت کہی گئی۔ یہ اسلام کی پہلی عید کی نماز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خطبے کے سیدھا 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کندھے کا سہارا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نصیحت کی اور پھر چل کر عورتوں کی صفوں تک گئے،
انہیں صدقہ کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کا حکم دیا۔ یہ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں تھی، یہ اللہ سے تجدید عہد یعنی رینیول آف واؤز کا دن تھا۔ لیکن اس خوشی کے دن کی سب سے خوبصورت کہانی عیدگاہ کے راستے میں پیش آئی۔ صبح کا وقت تھا، مدینہ کے بچے نئے کپڑے پہنے گلیوں میں خوشی سے کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک کونے میں پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں میں مٹی میں بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار اس بچے کے پاس گئے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور نہایت شفقت سے پوچھا، بیٹا آج عید کے دن تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے سسکتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھایا اور جواب دیا، میرے باپ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ آج سب بچے اپنے باپ کے ساتھ ہیں اور میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں جو مجھے نئے کپڑے پہنائے۔ یہ سن کر کائنات کے بادشاہ کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی ہر یتیم کے زخم پر مرہم ہیں، بیٹا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہوں، علی تمہارے چچا ہوں اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں؟ یہ سنتے ہی بچے کے آنسو رک گئے، وہ خوشی سے مسکرانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر لے گئے، اسے نہلایا، نئے کپڑے پہنائے اور پھر وہ بچہ مدینہ کی گلیوں میں فخر سے دوڑتا پھر رہا تھا۔ باقی بچوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو آج میرا باپ کون ہے۔ یہ ہے اسلام کی اصل عید۔ آج 1400 سال بعد ہم بھی عید مناتے ہیں۔ ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے اور اپنے دل سے پوچھئے، کیا آج ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ مدینے کے اس یتیم کی طرح اداس تو نہیں؟ کیا آج غزہ، سوڈان اور کشمیر کے بچے مٹی میں بیٹھ کر کسی محمد کا انتظار تو نہیں کر رہے؟ عید الفطر صرف میٹھے پکوانوں کا نام نہیں ہے، یہ بدر کے غازیوں کی قربانی اور یتیموں کے آنسو پونچھنے کا دن ہے۔ اس عید پر خوشیاں ضرور منائیں، لیکن ان لوگوں کو مت بھولیں جن کی عید آپ کے ایک صدقے کی محتاج ہے۔ اگر اس پہلی عید کی کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ یا اللہ اکبر ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ ہماری اور آپ کی عبادات قبول فرمائے۔ عید مبارک۔